بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے جو فوائد، فضائل اور وظائف کا سلسلہ شروع کیا ہے، ان میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور صفاتی نام کے فوائد اور وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگوں نے اسی طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنا ہے، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ملے گا۔ معزز بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے القدوس جل جلالہ۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان روزانہ 1000 مرتبہ اس نام کو پڑھتا ہے وہ ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے بے پرواہ رہے گا۔ غلط شہوات سے، شہوانی خیالات سے وہ انسان بے پرواہ رہے گا۔ آپ لوگوں نے بہت سے ایسے لوگوں کے متعلق سنا ہوگا جو شہوت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ایک عادت ہے کہ جس میں انسان ایک مرتبہ مبتلا ہو جائے اس سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ خدا نخواستہ اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے تو آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ القدوس جل جلالہ پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اللہ ہر قسم کے گناہ سے، نافرمانیوں سے، غلط قسم کے شہوات سے مجھے دور فرما، میری حفاظت فرما۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہر قسم کے گناہوں سے حفاظت مل جائے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی ظالم انسان ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور یہ انسان اس سے بچنا چاہتا ہے، اس سے حفاظت چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس سے بچنے کی کوشش بھی کرنا ہے، حفاظت کی کوشش بھی کرنا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، آپ لوگوں نے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی کرنا ہے، اور اعمال بھی کرنے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دشمن سے حفاظت کے لیے بھاگتے وقت اس نام کو اگر کوئی انسان کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس دشمن سے، اس ظالم سے، اس انسان کی حفاظت رہے گی۔ تو آپ لوگوں نے اس نام کو کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ جو انسان زوال کے وقت 170 مرتبہ القدوس جل جلالہ پڑھتا ہے، اگر اس کے دل میں کسی بھی قسم کے امراض ہے جو روحانی امراض ہو، اگر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو، گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو، جھوٹ بولنے کی عادت ہو، غیبت بولنے کی عادت ہو، چغلی کی عادت ہو، یا حرام کھانے کی عادت ہو، کسی بھی قسم کا روحانی مرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے، القدوس جل جلالہ کی برکت سے اس کو ہر قسم کے روحانی مرض سے نجات دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی بڑی برکت ہے، بڑی فضیلت ہے، لیکن یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جتنا یقین رکھے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ملے گا۔ جیسا بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر گمان ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ پیش آتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے اور بھروسہ رکھنا ہے۔ القدوس جل جلالہ کثرت سے پڑھتا ہے۔ روحانی بیماریاں آج کل بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، جوان ہو یا بوڑھا ہو ان بیماریوں میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی امراض سے نجات عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو زوال کے وقت 170 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کو ہر قسم کے روحانی مرض سے نجات مل جائے۔ معزز بھائیو اور دوستو، اس کا اگلا فائدہ کیا ہے؟ اگلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بڑے سے بڑا مقصد ہو، کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو، آپ لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مقصد میں کامیابی دلا دے، میری اس
حاجت کو پوری فرما دے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے 40 دن مسلسل بلا ناغہ 1000 مرتبہ اس نام کو پڑھنا ہے۔ اس نام کے پڑھنے کا طریقہ کار اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے خلوت میں پڑھنا ہے، علیحدگی میں پڑھنا ہے، کسی علیحدہ کمرے میں پڑھنا ہے جہاں آپ لوگوں کے ساتھ کسی کا میل ملاپ نہ ہو، کسی کی باتیں نہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے 1000 مرتبہ یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو جل جلالہ پڑھنا ہے، اور 40 دن پڑھنا ہے بلا کسی ناغہ کے۔ جب آپ لوگ وظیفہ مکمل کریں تو روزانہ کی بنیاد پر وظیفے کے آخر میں اپنے لیے دعا بھی مانگتے رہیے گا۔ لیکن جب 40 دن مکمل ہو جائے تو 40 دن کے مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز حاجت بھی پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اس کے بعد بیٹھنا ہے اور اس وظیفے کا وسیلہ دے کر، اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ، میں نے 40 دن مسلسل آپ کے اس مبارک نام کو پڑھا ہے، اپنے اس پیارے نام کی برکت سے میرے اس کام کو پوری فرما، مجھے اس مقصد میں کامیابی دے، میری اس حاجت کو پوری فرما دے۔ تو جس حاجت کے لیے آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے گا، انشاءاللہ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کو اس مقصد میں کامیابی مل جائے۔ معزز بھائیو اور دوستو، آخری فائدہ اس مبارک نام کا یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے جسم میں کسی بھی قسم کی بیماری ہے، کسی بھی قسم کا مرض ہے، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے، اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، تو فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری حصہ ہو، یعنی وہ حصہ جس میں لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی حصے میں، اسی وقت میں آپ لوگوں نے اٹھنا ہے اور 1000 مرتبہ اس مبارک نام کو پڑھنا ہے، القدوس جل جلالہ۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تہجد کے وقت جب آپ لوگ اٹھے تو 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا۔ تو جس انسان کی دعا ہو، حاجت ہو، اس وقت میں اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کی کوئی حاجت ہے تو مجھ سے مانگے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد 1000 مرتبہ یا قدوس جل جلالہ پڑھیے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ اللہ، آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو پوری فرماتا ہوں، میری جسم میں یہ بیماری ہے، اس بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جسم سے ہر قسم کی بیماری نکل جائے گی۔ معزز بھائیو اور دوستو، یہ کی میری آج کی ویڈیو القدوس جل جلالہ کے چند فوائد تھے، چند وظائف تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔